بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے نمل ڈائلاگ کے ایک سیشن کے ساتھ جس میں آج ہمارا عنوان ہے بجٹ اور ریئل اسٹیٹ اور اس کا کیا آپس میں کیا تعلق ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں. احمد وقار صاحب کا تعلق پائٹ سے، سینئر اکانومسٹ ہیں. احسن ملک صاحب ریئل اسٹیٹ انالسٹ کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ صغیر مشتاق صاحب ہیں جو CEO ہیں ISC ٹاور کے. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں نمل ٹی وی اسٹوڈیو میں. تو آج جو ہمارا جو یہ سیشن ہے یہ ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. پہلا سوال میں احسن ملک صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت بجٹ آ رہا ہے اور اس میں یہ چھ مگوئیاں نظر آ رہی ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن میں اضافہ کیا جائے گا، تو اس کنفیوژن کا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اور اس کے انویسٹر کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں نمل کا، پائٹ کا، SDPI کا، ان تینوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سیشن ارینج کیے جسٹ فار دی ایجوکیشن آف پبلک اینڈ گورنمنٹ. اچھا، اب جہاں تک رہی بات بجٹ کی، میں یہ ڈفرینٹ فورمز پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے بجٹ بنانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ FBR ہے، چاہے فائنانس ڈویژن ہے، ماشاءاللہ کافی قابل لوگ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو گراؤنڈ پہ لوگوں کو کیا پرابلمز ہیں ان کا ادراک نہیں ہوتا. اور ہماری گورنمنٹ کا جو مزاج بن چکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس سے پہلے والی، اس سے مزید پیچھے والی جتنی بھی گورنمنٹ تھیں، وہ میرے خیال میں ہم آج تک مطلب میری ذاتی خیال میں ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے. صرف پاور ٹرانسفارم ہوئی ہے. مطلب کل بھی ہم گورے سے آرڈر لیتے تھے، آج بھی ہم گورے سے آرڈر لے رہے ہیں کہ بجٹ IMF دے گا، ہمارے بابوز نے اس کو تھم امپریشن دے رہے ہیں صرف. لیکن ابھی اس سے پہلے آپ کا جو سیشن چل رہا تھا اس میں بھی بات ہو رہی تھی، مطلب ہم کب سیکھیں گے، کب ہم ملک کی خاطر چلیں گے. میری ریکویسٹ ہے آپ جیسے انسٹیٹیوٹ سے، پائٹ سے اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں کہ کائنڈلی آپ سب لوگ اپنے تمام سٹوڈنٹ سے سروے کروا کے گورنمنٹ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں. ان کو پتہ چلے کہ ایک بزنس مین کیا پرابلم فیس کر رہا ہے، کیونکہ ان کو بند کمروں میں بیٹھ کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک ریل اسٹیٹ والے کو کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ٹاپک آپ نے ریل اسٹیٹ کا رکھا ہے، اور اس وقت ایک پرسپشن بنا دیا گیا ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر پاکستان میں جو ہے وہ ایک نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے، نان ٹیکس پیئر سیکٹر ہے، اور یہ ملک کی اکانومی میں کوئی ریونیو جنریٹ نہیں کرتا. مجھے اس سے بہت شدید اختلاف ہے، کیونکہ بیسیکلی جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کی نیگلیجنس، انسفیشنسی کی پرائس ہم سب لوگ پے کر رہے ہیں. لائک جہاں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہم سب پے کرتے ہیں. اسی طرح ریل اسٹیٹ میں بھی جو ٹیکس چوری کر رہا ہے اس کی پنشمنٹ آپ جینون ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کرنے والے کو پنش کر رہے ہیں. اور حاصل اس سے کیا ہوگا، سب سے بڑا جو نقصان میری جو انالیسز ہے وہ یہ کہ آپ پہلے ایک نمونہ دیکھ چکے ہیں کہ کیپٹل کس طرح فلائی ہو رہا ہے. آپ کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا رک گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب آپ باقی اگزامپل دیتے ہیں دنیا کو ساری چیزیں، تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ دبئی میں کون سی انڈسٹری لگ رہی ہے، آپ کو ٹرکی نظر نہیں آتا، آپ کو جرمنی نظر نہیں آیا، آپ کو ملیشیا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے ریل اسٹیٹ سے کو ڈیولپ کر کے ترقی کی ہے. کچھ غلطیاں ہوں گی ہمارے اینڈ پہ بھی، میں یہ نہیں کرتا، بٹ میجورٹی غلطیاں گورنمنٹ کے پارٹ میں، ریگولیٹر کے اینڈ پہ ہیں، کیونکہ ریگولیٹر کو بیسیکلی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. مطلب ابھی جیسے پائٹ نے پچھلے دنوں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سیمینار ارینج کیا تھا، اور اس میں یہ انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ یہ جو SBR ویلیویشن ہے، DC ریٹس ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. میری ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو اس کو پروف کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے
یہ پاکستان میں ورکیبل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ یہاں پہ میجورٹی جو ٹرانزیکشن ہے وہ 99% کیش پہ ہے, اور جن ملکوں کا یا جہاں کا آپ فارمولا لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ 99% ٹرانزیکشن جو ہیں وہ مارگیجز ہیں, لیزز ہیں, بینک ٹرانزیکشنز ہیں. ابھی میں ایک اور فورم پہ تھا تو میرے خیال میں امیڈیٹلی, مطلب ابھی آپ یہ دیکھیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں ایف بی آر ویلیویشن نہیں بڑھی, اور آپ پھر ٹیکسیشن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. مطلب آپ ایسے میکینزم پہ کیوں نہیں جاتے کہ آپ ٹیکس ریڈیوس کریں, ویلیویشن کو ریز دے دیں, اور ویلیویشن آپ کو فگر جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ آپ کو اتنی ہی آئے گی, اور شاید میرے خیال میں زیادہ آ جائے گی. بٹ وہ کیونکہ اس پہ کام کرنا پڑے گا, اس پہ محنت کرنی پڑے گی, وہ اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر دوں, اگر آپ کے لیے سب چیزیں مشکل ہیں نا تو ایک اور سب سے اچھا فارمولا شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی دیا تھا کہ آپ یہ ختم کریں تمام ویلیویشنز. آپ سٹریٹ کہیں کہ وقار صاحب جو ویلیو شو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, گورنمنٹ اس کا 50% 60% پلس پے کر کے آپ سے بائی بیک کر لے گی. آٹومیٹکلی 2 سال میں 3 سال میں چیزیں سموتھ ہو جائیں. اچھا احمد صاحب, جو ویلیویشن کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ پائٹ کا یہ نظریہ رہا ہے کہ ویلیویشن جو سٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں وہ مارکیٹ کرتی ہے, ریگولیٹر نہیں کرتا ہے. تو جب ریگولیٹر انٹروین کرتا ہے تو ایک وائڈنگ گیپ آتا ہے, مطلب مارکیٹ کہیں پہنچ جاتی ہے اور جو ریگولیٹر کا ریٹ ہوتا ہے وہ کہیں پر ہوتا ہے. تو اس سے پھر جو ڈفرینس آتا ہے وہ بائر اور سیلر دونوں کے لیے پرابلمٹک ہوتا ہے. اس کے لیے بھی ایک سلوشن پائٹ نے دیا کہ اوپن بڈنگ کا ایک میکنزم, وہ کیا اس کے بارے میں آپ دیکھیے, اس سے پہلے تو میں یہ دیکھوں کہ یہ ڈسرپشن کریٹ کیسے ہوتی ہے مارکیٹ میں. پہلے تو اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ کہ جہاں تک میں نے ریئل اسٹیٹ پہ تھوڑا بہت کام کیا ہے, تو پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو آپ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نہیں کہہ سکتے. دس از ناٹ مارکیٹ. بائنگ اے پلاٹ فار انویسٹمنٹ از ناٹ اے مارکیٹ. ریئل اسٹیٹ از ایکچولی ٹو ڈیولپ. آپ ہائی رائز بنائیں گے, دیٹ از دا ریئل اسٹیٹ. اور ریئل اسٹیٹ بہت کلیدی رول ادا کرتا ہے. 47 لنکیجز ہیں اس کے بیکورڈ اور فارورڈ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ, اور بہت سی اکانومیز میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں, ابھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں 3 طرح کی پرائسز ہیں. ایک ہے ٹرانزیکشن پرائس جس پہ ایکچوئل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, انوائس ایک بالکل, ایک ہے آپ کے پاس ایف بی آر ویلیویشن کی پرائس, اور ایک ہے ڈی سی ریٹ کی پرائس. اب ڈی سی ریٹ پہ بھی 2 طرح کے ٹیکسز کلیکٹ ہو رہے ہیں جو پروونشل ڈومین ہے. کینٹونمنٹ ویلیو, ہاں, کینٹونمنٹ ویلیو بھی ہے بالکل, اور ایک ایف بی آر ویلیویشن ہے جس پہ 2 طرح کے ٹیکسز فیڈرل جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے. تو مارکیٹ جو ہے, جو ہمیں پتا ہے کہ مارکیٹ ایفیشینٹلی ورک اس وقت کرتی ہے جب پرائس میکانزم ورک کر رہا ہوتا ہے, اور پرائس میکانزم کی بیسک بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک ہو, بائر اور سیلر کو انفارمیشن ہو کہ کیا ہے. اب یہ جو ہم نے 3 طرح کی پرائسز رکھ دی ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم نے وہ بلیک منی کا ایک وینیو بنا دیا ہے. فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے اور آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی, آپ نے کہا اچھا یہ میں 10 کروڑ کا پلاٹ آپ کو بیچتا ہوں. جب ہم گئے ہم نے کہا یار اس طرح ہے کہ 10 کروڑ اگر میں لکھواتا ہوں تو ٹیکس بہت زیادہ پڑتا ہے, تو اس کی ہم ایف بی آر ویلیویشن پہ نا رجسٹری کروا دیتے ہیں. ایف بی آر ویلیویشن کے مطابق وہ بنے گا میرا خیال 3.5 کروڑ کے قریب. اب 3.5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ تو ہو گیا فارمل, 3.5 کروڑ فارمل چینل میں آ گیا. جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ نے انڈاکومنٹڈ تھرو ریگولیشن کر دی. تو یہ احسن صاحب کا بالکل صحیح پوائنٹ ہے کہ یہ جو آپ کی ریگولیشنس ہے یہی بیسیکلی بلیک اکانومی کو پروموٹ کر رہی ہے. پائڈ نے ڈیفینیٹلی, یہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے, ہم نے پرپوز کیا ہے, آپ اور الٹرنیٹ بھی سوچ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اوپن بیڈنگ میکانزم ہو. اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ ٹرانزیکشن کی ہے تو سی ڈی اے اس وقت تک میوٹیشن یا ٹرانسفر نہیں کرے گا جب تک ہم یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو لسٹ نہ کریں 1 ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے کسی ایک اوپن فورم پہ. وہاں پہ آ کے احسن صاحب مجھے آؤٹ بڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ نے 10 کروڑ کا کیا, میں 11 کروڑ کا لیتا ہوں. کوئی اور آ کے جو ہے وہ 12 کروڑ کی بڈ کر سکتا ہے. تو ہائیسٹ بڈر جو ہوگا اس کو وہ اوارڈ کیا جائے گا. اب جب تک وہ اوارڈ کا سرٹیفکیٹ آپ سی ڈی اے کے پاس نہیں لے کے جائیں گے میوٹیشن نہیں ہو سکتی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایف بی آر یا ڈی سی ریٹ کے پاس, ڈی سی کے پاس جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ریئل اسٹیٹ کی ایکچوئل پرائسز ہیں وہ نہیں پتہ, تو وہ پرائس ریویل نہیں ہوتی ہے. تو واٹ پائڈ از پرپوزنگ تھرو دس اوپن بیڈنگ میکانزم, جو وہ پرائس ہے وہ آپ کو ریویل ہو جائے گی.
دس از ون وے. اور ادر وے وہی ہے جو مفتاح صاحب نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 50% ایکسٹرا بائی کر لے گی. صغیر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی, اس وقت ہماری ریئل اسٹیٹ کی جو ورتھ بتائی جاتی ہے وہ $400 بلین تک بتائی جاتی ہے. اور جب ہم اب اس طرف آتے ہیں ریگولیٹڈ مارکیٹ کی طرف, تو ریٹس پاکستان میں, کیونکہ آپ ISC ریٹس کے CEO کے طور پہ کام کر رہے ہیں, بہت کم ہیں, اور جو لسٹڈ ہیں وہ 2 ہیں. اس کی کیا وجوہات, کیوں نہیں جانا چاہتے لوگ اس طرف؟ اچھا, ایک تو جہاں تک ہمارے پاس فگرز ہیں, میرے حساب سے جو ریل اسٹیٹ مارکیٹ کی جو ورتھ ہے وہ تقریباً $1 ٹریلین ہے. بالکل. اب اس طرح میرے باقی ساتھیوں نے بھی بتایا, کیونکہ اس سیکٹر کے ساتھ ایک پرابلم ضرور ہے کہ ڈاکومنٹیشن کا ایک چیلنج شروع سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے. اچھا, اسی آئیڈیا کو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے جو ریٹ کا ماڈل ہے بیسیکلی 2008 میں انٹروڈیوس کروایا فرسٹ. بٹ اب کسی بھی سیکٹر کو یا کسی بھی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک اوور آل جو ہے آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ ٹیکسیشن سائڈ ہو یا ریگولیٹری سائڈ ہو. بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جو FBR میں تو ایگزمپشنز جو تھی ریٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے پرووائڈ کی گئی, بٹ جو ریگولیٹری سائڈ تھی جس کو SCCP گورن کر رہا ہوتا ہے, بالکل اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ اتنی اسٹرینجنٹ تھیں کہ 2008 سے لے کے 2021 تک صرف ایک ریٹ اسکیم لانچ ہوئی. اور جو ریٹ سیکٹر ہے, ریٹ مینجمنٹ کمپنیز فارم ہوتی رہی, بٹ جو ایکچوئل پروڈکٹ ہے ریٹ کی فارمنگ وہ مارکیٹ میں نہیں آتی ہے. اچھا, ہم کافی عرصے سے جب یہ سیکٹر پش کرتا رہا تو فائنلی 2021 میں شاید اکتوبر 2021 میں SCCP نے ریلائز کرتے ہوئے اس سائڈ کو جو ہے کافی کنڈیوسیو بنایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ ٹائم ہے 2021 کا جب جو ہماری کنونشنل ریل اسٹیٹ تھی وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا. بٹ ریٹ کے ماڈل میں 2021 سے 2023 تک 14 ریٹ اسکیم لانچ ہوئی ہیں, اور ان کا جو تقریباً فنڈ سائز ہے وہ $300 بلین کا ہے, اور تقریباً 6 ابھی پائپ لائنز میں ہیں. گریٹ. اور ان کا ہے یہ $300 بلین کا میں جو فنڈ سائز کہتا ہوں یہ وہ ہے جو لسٹنگ کے لیے مارکیٹ میں آئے گا. ایکچوئل سائز جو اس پروجیکٹس کے ہیں وہ تقریباً $1 ٹریلین کے ہیں PKR میں. گریٹ. تو اس سیکٹر نے ڈیفینیٹلی گرو کیا ہے اوور اے پیریڈ آف 2 to 3 ایئرز میں. بٹ اگین ایک اور چیلنج جو کسی بھی سیکٹر کے ساتھ ہمارے ہاں ایک کنسسٹنسی جو نہیں رہتی, جو پہلے سیشن میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں جو پالیسی ڈیسیجنس ہیں وہ ہمارے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. جب میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے بلانگ کرتا ہوں تو ایون کسی کمپنی کے اندر بھی جب بجٹس بنائے جاتے ہیں وہ 1 سال کے لیے نہیں ہوتے, ایک پلان کنسیو کیا جاتا ہے لانگ ٹرم کا, کم سے کم 10 سال کا کنسیو کیا جاتا ہے کہ ہم نے 10 سال میں اس کمپنی کی ڈائریکشن کہاں سیٹ کرنی ہے, کمپنی کو کہاں لے کے جانا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ڈیو سم ریزن وہاں یہ چیز کی جو ہے شدید کمی ہے. ہم ہر سال کچھ نئی پالیسیز لاتے ہیں. 2 ایگزمپشنز اویلیبل تھیں ریٹ اسکیم کو, ایک کارپوریٹ ٹیکس کی, جب آپ انکم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو 90% پرافٹ, اگر آپ 90% پرافٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو آپ کا ٹیکس ایگزمپٹ ہے. یہ ایگزمپشن آج بھی اویلیبل ہے, پہلے بھی تھی. ایک اور جو انسینٹیو دیا گیا تھا تاکہ جو ہمارے جو کنونشنل پلیئرز ہیں وہ ریٹ میں آئیں, ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک انسینٹیو یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنی ریل اسٹیٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو اے ریٹ تو اس پہ آپ کو کیپٹل گین جو رائز ہوگا وہ ایگزمپٹ ہے. اچھا, اب ریٹ کے ماڈل میں جو ویلیوشنس کی بات کریں, ریٹ کے ماڈل میں ویلیوشن کا ایک میکانزم دیا ہوا ہے. ہم FBR کے ریٹس کو یا DC ریٹس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ایک انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ جو ہے جو ویلیور ہے وہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو اسیس کرتا ہے, جس ویلیو پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے ٹو اے ریٹ. اب انفارچونیٹلی ہوا کیا کہ جب اس سیکٹر نے مومنٹم لیا تو 2024 کا جو فائنانس ایکٹ آیا اس میں جو ایگزمپشن اویلیبل تھی کیپٹل گین ٹیکس کی وہ بھی ختم کر دی گئی. تو مطلب اب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس سیکٹر نے تھوڑا سا مومنٹم لیا تھا اور ساتھ ہی آپ نے اس کو ایک سیٹ بیک دے دیا. تو یہ گورنمنٹ کو ہیز ٹو ریئلائز, گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا کہ اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کنسسٹنٹ پالیسیز دینی پڑیں گی. اور جتنے بھی چیلنجز ہم ایک کامن انویسٹر کے طور پر بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں ٹائٹل کے ایشوز ہیں, ڈلیوری کے ایشوز ہیں, ڈاکومنٹیشن کے ایشوز ہیں. جو ریٹ ماڈل ہے یہ ان سب کو ایڈریس کرتا ہے. اس میں ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا ہے, اس میں ڈاکومنٹیشن کو انشور کیا گیا ہے, اس میں دیکھیں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو سیگریگیٹ کر دیا گیا. مینجمنٹ آف دی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک کمپنی کے پاس ہے اور وہ بھی لائسنس اینٹی ہے, یہ نہیں کہ کوئی بھی ABC کمپنی اس کو رن کر سکتی ہے. اور جو فائنینشیل میٹرز ہیں یا جو کسٹڈی آف دی ریل اسٹیٹ ہے وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ پارٹی کے پاس جاتی ہے, جیسے بینکنگ میں اسکرو اکاؤنٹس ٹائپ ہوتے ہیں. اور پلس یہاں ساری ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے تھرو ہے, کوئی کیش ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. اچھا, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ریٹ میں آ کے کہیں بھی کوئی بھی ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ کو نہیں ہو رہی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں تو ٹیکس کہاں کلیکٹ ہوگا,
جب ریٹ اسکیم اپنے اونرس کو یا شیئر ہولڈرس کو ڈیویڈنڈ کے فارم میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو وہاں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے دیتے ہیں, کیونکہ سب سے ہمارے پاس ہم نے آج کی ڈیٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس سب سے افیکٹو ہے ٹیکس کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو. اور اگر میں آپ کو تھوڑی سی فگر پریزنٹ کروں, ابھی آج کے ڈیٹ میں 3 ریٹ اسکیم ہماری لسٹڈ ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے کچھ دن پہلے, جی سر, اور ایک 2022 میں ہوئی ہے, اور ایک 2015 میں 15 میں ہوتی ہے. لیکن وہ جو 2 ریٹ اسکیم ہیں 2015 سے 2023 تک ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ 4.5 بلین کا ہے ان فارم آف ٹیکس سسٹم گورنمنٹ کو. اگر یہ جب 14 ریٹ اسکیمز اور آ جائیں گے تو ہماری اپنا جو سائز کے حساب سے ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ فگر 10 ٹائمز بڑھ جائے گی, جو آنے والے انشاءاللہ 1 سے 2 سالوں میں یہ تمام ریٹس لسٹ ہو جائیں گی آپ کے پاس. بٹ اس مومنٹم کو بڑھانے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ آگے ہم نے آلریڈی گورنمنٹ کو اس پہ اپنی سجیشنز دی ہیں اور ریکویسٹ بھی کی ہے. اچھا, اس کی ایک سائڈ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک سائڈ اور بھی ہے ریل اسٹیٹ سے. جب کیونکہ ریٹس اسکیم کا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے ٹائٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ جو لینڈ اونرز ہے یا ڈیولپر ہے اس کی کسٹڈی میں نہ ہو, تو لینڈ کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرسٹی کے نام, ایسکرو کو. اس پہ ٹرانسفر کی کاسٹ ہے جو الگ ڈپارٹمنٹ ایف بی آر سے الگ ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ بھی آفٹر 18 امینڈمنٹ اب ہر پروونس میں فیڈرل میں الگ الگ ریٹس ہیں. اچھا, دوسرا اب اس میں جو بہت بڑا جو کاسٹ فیکٹر انوالو ہوتا ہے, جو ریٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, وہ یہ کہ کیونکہ ہم تو مارکیٹیبل پہ پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں, ہم ڈی سی ریٹ پہ نہیں جا رہے ہوتے, تو ہمیں اور پھر ساری ٹرانزیکشن بینکنگ ہے تو ہمیں اس کی فیس ویلیو جو بھی اس کی ویلیو ٹرمین ہوتی ہے, اگر فرض کریں 2 بلین ہے تو ہمیں اس کا اسلام آباد میں 9% ٹیکسیشن ہے جو ٹرانسفر ڈیوٹیز ہیں. اچھا, سندھ نے اس کو بہت ارلی ریلائز کر لیا تھا, وہاں اوور آل امپیکٹ 1% ہے. پنجاب میں شاید 2 سال پہلے جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے اس کو 0.5% کر دیا ہے, بٹ اس کو اوور آل پورے اکراس دی پاکستان جو ہے اسی وجہ سے جو دونوں ریٹس ہیں وہ سندھ میں ہیں, کراچی میں. شاید میرا خیال یہی وجہ ہے. اچھا, ایک اگر میں پوائنٹ ایڈ کروں, جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ آپ کو انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ اکانومی کس طرف جا رہی ہے, اور اس میں ریٹس مین رول پلے کرتے ہیں. وہاں پہ اگر میں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے فار دی سیک آف ریٹرن تو میں کسی ریٹ میں انویسٹ کروں گا انسٹیڈ آف بائنگ پرائیویٹ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ لیس دین 5% ہوتی ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں ریورس ہے, ہمارے ہاں ریٹ کا ڈیفینیٹلی یہ کلچر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دس از دا وے فارورڈ, دس ول انیبل دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ٹو ڈیولپ. احسن صاحب, کیونکہ جب ہم ریٹس کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس جو انفارمل مطلب جو ریگولرائز مارکیٹ نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے جو فائلیں بھی بک رہی ہیں اس وقت, پلاٹ سے ایک اگلی سٹوری ہے فائلز, اور وہ فائلز کی جو اونرشپ ہے وہ اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی ایسٹ ایز سچ جو اس وقت چل رہی ہیں, ایک پلاٹ کے پیچھے 3 فائلیں بک رہی ہیں. تو جب ہم ریگولیٹر کی بات کرتے ہیں, مارکیٹ کی بات, اس کو تو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. جو پارٹیسپینٹس ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کا بھی ایک بڑا رول ہے اس مارکیٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں, کیونکہ انویسٹر کا جو کانفیڈینس ہے اس وجہ سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. واحد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو فائلز اور اس کی اب بات کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں تمام لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, رولز ایگزسٹ کرتے ہیں, بٹ ان کو یوز کرتا ہے ہمارا بیوروکریٹ اپنے انٹرسٹ میں, رینٹ سیکنگ کے لیے. جتنی سوسائٹیز ہیں تمام کی نام آپ کی آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں, کمشنر کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں کہ یہ بلیک لسٹڈ ہیں, ان کو این او سی نہیں ملا. تمام فارمیلٹیز وہ بیچارے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, 2 4 5 10 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کر دی ہوئی ہیں, بٹ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی کہ ان کو این او سی ایشو ہو. اور جو فائلز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ فائلز ممکن ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ سٹاف بیٹھا ہوا اس کی مرضی کے بغیر بک جائے. میں نے یہ پہلے بھی ٹاک شو میں بولا کہ آپ صرف کسی بڑی روڈ پہ چلے جائیں, آپ کو سوائے ہورڈنگز کے, سوسائٹیز کے کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ اس کے بعد شام کو 6 بجے میڈیا ٹی وی لگا لیں, آپ کو سوائے بلڈرز اور ڈیولپرز کے ایڈ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. میں ابھی کل پرسوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک یہ گجر خان کے پاس نا کوئی ایک سوسائٹی لانچ ہوئی ہے, نام پتہ نہیں عجیب سے نام ہے, 600 کنال زمین ہے اس کے پاس. وڈ یو بلیو سر کہ اس نے 50 کروڑ روپے کے اشتہار ایشو کی ہیں میڈیا کو, 50 کروڑ کے سر, 50 کروڑ روپے کے. تو مطلب کہاں ہیں ادارے,
اور یہ ایڈ ہی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا. تو بیسیکلی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. آپ ریٹ میں کیوں نہیں جاتے لوگ؟ میرے پاس زمین ہی 600 کنال ہے, میں 6000 فائل کیسے بیچوں گا؟ ریگولرائز ہو جائے گی نا چیزیں ریگولرائز ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ ہم لوگوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ اوپر والی جو بیوروکریسی ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتی. اور یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کی جاتی ہے. ابھی جو ہم ٹیکسیشن سن رہے ہیں, جو ریل اسٹیٹ کے اوپر یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں, تو مطلب کیا ہوگا؟ مزید آپ نے بیڑا گرک کرنا ہے, مزید کیپٹل فلائی ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو بس ٹھیک ہے, اگر یہ اس طریقے سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو مطلب دعا ہی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ تو مطلب, اور آپ نمل کا شکریہ, پائٹ کا شکریہ کہ جو ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, یا باقی انسٹیٹیوٹ جو ان کو گاہے بگاہے, کیونکہ جو بھی پرپوزلز جاتی ہیں وہ تو ہمارے بابو کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا, اور اگر پڑھ بھی لے گا تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائے گا کہ یار یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس کے لیے سب سے آسان کام ہے ایگزسٹنگ پرسنٹیج کو انکریز کر دیں, کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف سے لون لینا ہے اور آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ آپ نے 13,000 کا فگر ٹچ کرنا ہے اپنے ٹیکس کلیکشن میں, تو تاکہ آپ کو لون مل جائے. جیسے وقار بھائی نے کہا کہ ہمارا تو آنے والے 5 سالوں کا بجٹ پہلے سے تیار ہے. تو پھر یہ کیوں یہ آئی واش, یہ کیوں آپ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ احمد صاحب, میرا اس سے ایک اور سوال ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں ریگولیٹر کی, اس میں ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آ رہا ہے کہ ریگولیٹر خود اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر چکے ہیں. بالکل. تو جب ایک ریگولیٹر اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر لے گا تو پھر مارکیٹ کو کیسے ریگولیٹ کرے گا؟ بالکل. میں کیونکہ اسلام آباد پہ زیادہ کام کرتا ہوں تو میں سی ڈی اے کی آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. جیسا کہ ملک صاحب پہلے بتا رہے تھے, آپ سی ڈی کے بائی لا پڑھیں, 37A جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے, آئی تھنک یہی 37A ہی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اسپانسر یہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے لیے ہوتا ہے, کوئی بھی اسپانسر کسی بھی پروجیکٹ کو مارکیٹ نہیں کر سکتا انلیس کہ اس کا لے آؤٹ پلان جو ہے وہ اپرووڈ نہ ہو سی ڈی اے سے. اس کے بعد انہوں نے ایک فردر ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی اگر وہ وائیولیٹ کرتا ہے. اب لے آؤٹ پلان کیا ہے؟ اٹ مینس کہ آپ نے زمین ایکوائر کر لی ہے, اس کو ڈیولپ کر لیا ہے, پلاٹنگ ہو گئی ہے, دین لے آؤٹ پلان آپ کا اپروو ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ 2 کنال زمین لے لی ہے میں نے اور میں مارکیٹنگ شروع کر دوں گا کہ یہ میری ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی. تو وہ ایسے صاحب بالکل کہہ رہے ہیں کہ قصور ریگولیٹر کا بھی ہے کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. اب جب آپ سی ڈی اے کے پاس جائیں گے, آج سے 2 سال پہلے کی سچویشن بتاؤں تو وہ کہتا ہے کہ یار پورے اسلام آباد میں میرے پاس 21 سینکشنڈ انسپیکٹرز کی سیٹس ہیں. اب 21 میں سے 15 جو تھیں وہ ویکینٹ تھی اس وقت, اور جو ریمیننگ تھے ان میں سے 3 جو تھے وہ شوگر کے پیشنٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں امپلیمنٹ کر سکوں, لیکن باقی پیسے بنانے کے لیے اس کے پاس بہت سورسز ہیں. تو امپلیمنٹیشن کا سیریس فلا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ وین ریگولیٹر از دا پلیئر آف دا مارکیٹ. اس کی بڑی سمپل انالوجی جو ہم پائڈ میں یوز کرتے ہیں کہ دیکھیں ریگولیشن از جسٹ لائک اے کرکٹ گیم. اب جو آئی سی سی ہے اس نے آپ کو رولز دے دیے کہ اچھا آپ اس لائن سے کراس کریں گے تو نو بال ہوگا, اس لائن کو بال کراس کرے گی 6 ہوگا 4 ہوگا. اس نے رولز آئیڈینٹیفائی کر دیے. پھر ڈیورنگ گیم اس نے اپنا ایک انسپیکٹر وہاں پہ کھڑا کر دیا ان دی فارم آف امپائر, اور 2 ٹیمز جو ہیں وہ آپس میں گیم کھیل رہی ہیں, اور امپائر انشور کر رہا ہے کہ رولز جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں یا نہیں. تو مارکیٹ ایسے فنکشن کرتی ہے. مارکیٹ از جسٹ لائک سیم کہ آپ کے ڈفرینٹ پرائیویٹ پلیئرز جو ہیں وہ اس میں کھیل رہے ہیں, اور جو ریگولیٹر ہے وہ اپنا ایک امپائر ان دی فارم آف انسپیکٹر کھڑا کر رہا ہے کہ رولز کوئی وائیولیٹ تو نہیں کر رہا. اب آپ امیجن کریں کہ آئی سی سی نے اگر اپنی ایک ٹیم بنائی ہو اور وہ پاکستان کے خلاف میچ کرنا شروع کر دے, اچھا, اور انہوں نے یہ بھی قدغن لگائی ہو کہ جب بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا یا پاکستان کی ٹیم کا کوئی بالر پلے گین کروائے گا وہ ہر بال سے پہلے امپائر سے پرمیشن لے گا کہ سر میں گین کروا سکتا ہوں کہ نہیں. اور جب پاکستانی بیٹمین کھیل رہا ہوگا تو وہ پرمیشن لے گا پہلے کہ میں اس کو ہٹ کر سکتا ہوں یا نہیں, تو گیم نہیں ہوگی. تو سیم از دا ٹرو ود مارکیٹ. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اگر سی ڈی اے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ آیا وہ ریگولیٹر ہے یا وہ ڈیولپر ہے. اگر تو وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ وی آر دا ریگولیٹر آف اسلام آباد, تو پھر یہ ڈیولپمنٹ والا جو سیگمنٹ ہے اس کو فارگو کرے. اگر وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں وی آر دا ڈیولپرز, ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں,
تو پھر ریگولیٹر والا جو ہے وہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی, وہ سیٹ چھوڑ دے. یہ دونوں جو ہے یہ کانفلکٹ یہاں پہ ہی آ رہے ہیں نا, جو امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز پروموٹ ہو رہی ہیں, انلیگل کالونیز بن رہی ہیں, آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ ریگولیٹر اور ڈیولپر وہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ دونوں رول پلے کر رہا ہے. بہت شکریہ. صغیر صاحب, آپ سے بس اس سیشن کا میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا, جو بڑا ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ جب ہم ٹائٹلنگ کی بات کرتے ہیں تو جب وہ پلاٹ خریدنے جاتا ہے, فائل خریدتا ہے, تو اس میں ٹائٹلنگ کے ایشوز آ سکتے ہیں, اور وہ ہیں بھی صحیح, بڑے بڑے کرائسز ہیں. جب وہ ریٹس کے شیئر خریدتا ہے یا پارٹنر پر, وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ہم پاکستان میں اگر ریٹس کو پروموٹ کر کے کیا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو میگنیچیوڈ ہے بڑھا سکتے ہیں؟ دوسرا کہ جب یہ اس طرف ہم چل پڑیں گے تو پھر یہ جو ایشوز ہیں ٹائٹلنگ والے, یہ بھی ختم ہو جائیں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ریٹ کا ماڈل ہی یہی ہے کہ یہ جتنے اور دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ریٹ کا ماڈل مور لیس یہی ہے, ہمیں اس سے آپٹ کیا گیا ہے. ریٹ ماڈل میں کہ آپ ریٹس پروجیکٹ شروع ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ٹائٹل کلیئر نہ ہو. بالکل, چاہے وہ سی ڈی ہے, ایل ڈی, جو بھی اتھارٹی ریلیونٹ اتھارٹی ہے, آپ کو پاس اپروولس ہوں گی تو پھر جو ہمارا ادر ریگولیٹر ہے جو ڈائریکٹلی ہمیں گورن کرتا ہے ایس سی پی, اس کی اپروولز آپ کو ملیں گی. تو یہ ٹائٹل تو انیشیلی ایڈریس کر لیا جاتا ہے. اچھا, اسی طرح جو ہمارے پروجیکٹس کے ساتھ ایک اور ایشو رہتا ہے, کنونشنل ریسیٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ جو فنڈنگ ہے, جو فنانسز ان کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, ان کا جو آپ کہیں 99% جو ریلائنس ہوتا ہے وہ کسٹمر ایڈوانسز پہ ہوتا ہے, کہ پراپرٹی سیل کر کے ایون جو لینڈ کی کاسٹ بھی ہوتی ہے لوگ آکشن میں بائی کر لیتے ہیں, اور پھر اس کی لینڈ کی کاسٹ بھی تھرو آپ کہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کے سیل کر کے وہاں سے آپ پے آف کرتے ہیں. ریٹ میں بھی جی میں تھوڑا اس میں اس چیز کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. آپ اس وقت تک جا ہی نہیں سکتے مارکیٹ کے پاس, فنڈ سیل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ایکوٹی کی فارم میں تمام فنڈز اویلیبل ہیں, اور وہ آپ نے اس کی پراپر رپورٹ ایس سی پی کو بھی دینی ہے, دین یو گو فار ٹو دا پبلک. تو یہ ایشو بھی یہاں رہتا ہے, کوئی فائلنگ سسٹم والا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یونٹ شیئرس کی یہ بات کی, وہ بھی ایک ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ میں آپ بائی کر سکتے ہیں, اور وہ اوپن مارکیٹ ہے سب کے لیے, اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی مارکیٹ ڈٹرمن کرے, جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ مارکیٹ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے. تو یہ دو شیئر ایشو ایڈریس ہیں. جہاں تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہے, جسٹ میں ایک ایگزامپل بھی ایک اور کرتا ہوں. جو ریسنٹلی ٹی پی ایل ریٹ کا جو فنڈ 1 لانچ ہوا ہے, اس میں آلریڈی بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا موجود ہے. تو کیونکہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی ایک ٹرسٹ لیول چاہیے ہوتا ہے, یا ایک سیکورٹی کہنے چاہیے ہوتی ہے جب وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں. تو ریٹ اگین چونکہ ایک ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, تو اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آور کنونشنل ریل اسٹیٹ. اچھا, اب اس میں جب سے اس پر چیلنج آیا ہے نا, میں جس طرح بھی ملک صاحب نے بھی کہا, جب سے ہماری کنونشنل ریل اسٹیٹ کو چیلنجز آنے اسٹارٹ ہوئے ہیں, جس میں مارکیٹ ڈکلائن اسٹارٹ ہوئی ہے, اس کے بعد ایک بڑا پازیٹیو ٹرینڈ بھی آیا ہے ریٹ کی طرف. کیونکہ ہمارے پاس بھی ویکلی یا ہر 2 ہفتوں کے بعد کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر سیکنگ کہ ہمیں ریٹ کی طرف آنا چاہیے. تو ایک اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. آف کورس کسی بھی پروڈکٹ کو سکسیسفل ہونے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے, کنڈیشن انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے, بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ شارٹ اسپین آف ٹائم میں ریٹ جو ہے وہ ایک سکسیزفل ماڈل پاکستان میں. آخری کویشچن میں احسن صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ریٹس کو بننے میں ٹائم لگے گا, جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ہے ہماری, جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ واحد بھائی, سب سے پہلے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ ریل اسٹیٹ کے سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں جو سب سے پہلا پارٹ ہے دیٹ از لینڈ اینڈ ریل اسٹیٹ, دین بلڈر, دین ڈیولپر, دین مارکیٹنگ کمپنی. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے, چند ایک ایسی یہ کمپنیز ہیں جنہوں نے ایک دیسی زبان میں کہوں تو چورن بیچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہماری وجہ سے چلتی ہیں. جبکہ میں اس کے اوپر ہر جگہ پہ یہ فورم پہ کہتا ہوں کہ یار جب تک زمین کو مراعات نہیں ملیں گی تو یہ کنسٹرکشن عوام میں کرنی ہے انہوں نے. بالکل. اور بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں, اس کو یہ جتنے بھی بلڈرز یا ڈیولپرز ہیں, یہ کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ ہر چیز تو آپ امپورٹڈ لگا رہے ہیں. میں نے تو 2-3 جگہوں پہ کہا ہے ٹاک شوز میں کہ بھائی یہ جو آپ اسپینش ٹائل یوز کرتے ہیں, امپورٹڈ سینیٹری آئٹم یوز کرتے ہیں, ان کو مطلب ابنوکشیسلی اس کے اوپر ٹیکسیشن ہونی چاہیے, اور جو ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو عام پبلک کی ریچ میں ہونا چاہیے, تو آپ کی لوکل انڈسٹری چلے گی. لیکن
प्रॉब्लम ये है हमारी गवर्नमेंट का एक माइंड सेट है, वो इस माइंड सेट पे बैठे हुए हैं कि हमने रियल एस्टेट को टैक्स करना है, और जो उनके लाडली सोसाइटियों वाले हैं जो जिनसे वो oblige होते हैं उनको टैक्स नेट में नहीं लाना। जो वकार साहब की सोसाइटी है या सगीर साहब की है, जो क्योंकि ये गलती से टैक्स पे कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर परसेंटेजेस बढ़ा के इन्हीं का खून निचोड़ें, और ये भी आखिर में तंग आके यहाँ से पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो जाएं, मलेशिया शिफ्ट हो जाएं, अपना कैपिटल लेके, और ये हुक्मरान जो है उसको एंजॉय करें। आज के जो तीनों सेशन से हमें एक नतीजा अक्स ये हुआ कि जो इस वक्त टैक्सेशन का सिस्टम है, जो इस टैक्सेशन में आ चुका है, वो उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो टैक्स बेस है उसकी तरफ नहीं जा रहे ताकि उस टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। मैं इन अल्फाज के साथ अहमद वकार साहब का, एहसन मुख्तार साहब का और सगीर मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप नमल स्टूडियो में आए, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशन अपने इस स्टूडियो में अरेंज करते रहें, और जब क्लासेस शुरू होंगी हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर स्टूडेंट्स की इनपुट्स भी और आप लोगों के डिस्कशंस को, इस फोरम को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।